الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته ودها الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان قد جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنكم لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ جاری ہے۔ دنیا کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بھی کاروبار یا کسی بھی سیزن کا اختتام ہونے لگتا ہے،
ہر عقل مند انسان اس چیز کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے سیزن کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ الکیس من دان نفسہ ہو، اللہ کے نبی نے بڑی ہی مختصر انداز کے اندر پوری زندگی کا ایک نچوڑ اور ایک ضابطہ ذکر فرمایا، اور وہ ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ صرف شریعت میں ہی نہیں، دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الکیس من دان نفسہ ہو، عقل مند، ہوشیار، دانا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی جو بڑی بڑی فرمیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو ہے کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ سال کے گزرنے کے بعد پھر اس کا آڈٹ کرواتی ہیں، اور اس میں یہ حساب کتاب کرتی ہیں کہ دیکھو سال کے اندر ہمیں کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ہم نے جو اپنے ٹارگٹ جو ہم نے مقرر کر رکھے تھے، جو اہداف ہم نے اپنے مقرر کر رکھے تھے، وہ اہداف ہم نے کتنے حاصل کر لیے۔ اس لیے رمضان المبارک کا تقریباً اکثر حصہ گزر گیا، چند ایام باقی ہیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم نے اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اس نیکیوں کے سیزن کے اندر کتنی کمائی کی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ منبر پہ چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور یہ بد دعا کر رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تو سب سے پہلا تو ہدف یہ ہے ہمارا اس رمضان میں کہ ہم نے اپنے گناہوں سے بخشش کروانی ہے، اور گناہوں کی بخشش کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر توبہ کی 3 شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی یہ شرط ذکر فرمائی ہے کہ جو گناہ انسان کرے اس کے اوپر شرمندہ ہو، نادم ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ نہیں ہے، توبہ کرے گا، پھر اس کے بعد پھر میری توبہ توبہ بولتا رہے گا، پھر اسی کام میں ملوث ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شرمندگی ایک ایسی چیز ہے، ندامت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے 100 سال کے گناہوں کے اوپر بھی پانی پھیر دیتی ہے۔ ندامت کے آنسو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری شرط جو لکھی ہے حضرت نے وہ یہ لکھی ہے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ارادہ ہو کہ آئندہ میں اس گناہ میں حتی الوسع کوشش کروں گا بچا۔ رمضان کے پہلے جمعے میں تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اس گناہ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ہم ان گناہوں کی مجلس کو چھوڑیں، اس گناہ کے دوستوں کو چھوڑیں، ہم ان گنہگار کے ماحول کو اور وہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم جو ہے اپنے آپ کو دور کریں۔ موبائل کے اندر ایسے لوگوں کے دوستوں کے نمبر ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ ایسی کوئی چیزیں ہیں اس کو ہم فارمیٹ کر دیں۔ اس لیے میں ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں، ہم اپنے موبائل کے اوپر کوئی پاس ورڈ نہ لگائیں، کوئی دیکھے اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
اور اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوگی تو شیطان دل میں خوف رہے گا، یار کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی چیز لگائے نہ، جو مرضی پکڑے، باپ پکڑ لے، بہن ماں پکڑ لے، بھائی پکڑ لے، کوئی بات نہیں، اس میں اپنی حفاظت ہے، اپنی حفاظت ہے انسان کی۔ اور تیسری شرط جو علماء نے لکھی ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ نے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ گناہ، اگر وہ چیز حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے تو جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا۔ نمازیں چھوڑی ہیں، اس سے توبہ کی ہے، جب تک نمازیں قضا نہیں کرے گا وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ، اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، جب تک اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا تب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق الناس کے ساتھ ہے، لوگوں کے حق کے ساتھ ہے، جب تک لوگوں کے حق ادا نہیں کرے گا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک دکاندار ہے، اس کے پیسے نہیں دیے، وہ بیچارہ چکر لگا لگا کے تھک گیا، وہ کہتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھیں گے معاف ہو جائیں گے، نہیں، جب تک اس کے ہم پیسے ادا نہیں کریں گے تب تک ہمارا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ بھائی سے قرض لیا تھا، اچھا جی دے دیں گے، مکان بنانا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بیماری کا علاج کروانا ہے، اب اس کو ٹال رہے ہیں، اچھا جی جون میں دیں گے، اب جی جنوری میں دیں گے، ابھی جی دسمبر میں دیں گے، کرتے کرتے آخر وہی شرمندہ ہو گیا، ہمیں شرم نہیں آئی۔ تو انسان کے کوئی گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لوگوں کے پیسوں کے حق کو ادا نہ کر دے۔ اس لیے ہمارے علماء بڑی پیارا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو جو چکر ہم نے دیے ہیں وہ تو جب تک اس کی ادائیگی نہیں کریں گے تب تک اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اسی میں پیارو رمضان کی آخر گھڑی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست تو وہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں جہاں پر اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی کانٹے دار جھاڑی والے علاقے سے گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ہاں کئی دفعہ گزرا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین کس طرح گزرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم اپنی چادر کو، کپڑوں کو بڑا سمیٹ کے وہاں سے گزرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کپڑے ان جھاڑیوں میں، ان کانٹوں میں الجھ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا، اے امیر المومنین یہی تقوی ہے، انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے، اپنی زبان کو بند کر کے، اپنی کانوں کے اندر انگلیوں دے کے، اور اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اس دنیا کے بازار کے اندر جو بندہ گزر جائے گا وہ متقی بن جائے گا۔ اتنی سی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خوشخبری کے بارے میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کو چارپائی پہ رکھ دیا۔ تو جس وقت ان کی جنازے کو اٹھانے کی باری آئی تو اٹھانے لگے تو دیکھا آسمان سے ایک کاغذ آیا، کوئی رکا آیا، اور وہ رکا لڑکتا 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 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے سینے پہ آ گیا۔ لوگوں نے جب اٹھا کے دیکھا تو اس رکے کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا براءۃ لعمر بن عبدالعزیز من الجہنم، کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کا جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بعض وقت دکھا دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب انسان دین کے مطابق زندگی گزارے گا پتہ نہیں آخرت ہی بنے گی، دنیا تو اپنی محنت سے ہی بنے گی۔ آج ہمارا یہ ذہن ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو آسان فرمائے گا، آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے جو لوگ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے، اللہ نے فرمایا ہم کیا کریں گے؟ وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو خوشیوں والی پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر وہ ہوا کو بھی حکم دیں گے، ہوا اس کے حکم سے چلے گی، سمندر کو حکم دیں گے، سمندر اس کے حکم سے چلے گا۔ اکثر ہم نے یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت کے اندر مصر کے اندر جو دریائے نیل ہے اس کی یہ ترتیب تھی کہ جس وقت اس کا سیزن آتا تھا اس کا پانی اس وقت تک نہیں چڑھتا اور چلتا تھا جب تک اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو زیب و زینت کے ساتھ نہ ڈال دیا جائے۔ وقت گزرتا رہا، وہاں پہ مسلمانوں نے جب قبضہ کیا تو وہاں کے جو ہواری تھے، وہاں کے جو رہنے والے تھے، جو ذمہ دار لوگ تھے، وہ کہنے لگے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، پانی نہیں آ رہا، اس کا حل یہی ہے کہ اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو ڈالا جائے، پھر یہ پانی چڑھے گا۔ وہ مسلمان گورنر کہنے لگا کہ یہ تو اسلام کے اندر اس چیز کی تو اجازت نہیں ہے کہ کسی نوجوان بچی کو یا مرد یا عورت کو ایسے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب انہوں نے بڑا مجبور کیا اور دیکھا واقعی پانی نہیں چڑھا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو خط لکھا، اے امیر المومنین یہ مسئلہ ہے، دریائے نیل اس وقت تک نہیں چڑھتا جب تک اس کے اندر کوئی نوجوان بچی کو نہ ڈالا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی خط کے پشت پہ لکھ دیا، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں مسلمانوں کا امیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پانی کی لوگوں کو ضرورت ہے، لہٰذا تم اللہ کے حکم کے ساتھ چلو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے جب مسلمانوں نے وہ رکا اس دریائے نیل کے اندر ڈالا، پانی کا اور رکے کا کیا جوڑ ہے؟ پانی اور بے جان چیز، اس کا اس پڑھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب سے وہ رکا اس دریائے نیل کے اندر ڈالا ہے، آج تک دریائے نیل کے پانی کے اندر کمی نہیں ہوئی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ آج ہم نے ہر ایک سے دوستی لگائی، اللہ سے دوستی نہیں لگائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کام پھنستے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
آج غیر کی محبت اتنی ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے کہ آج ہم دعا کے اندر بھی اللہ سے اللہ کا غیر مانگتے ہیں. اے اللہ تو مجھے گاڑی دے دے, اے اللہ تو مجھے نوکری دے دے. اللہ سے اللہ نہیں مانتے, اللہ سے اللہ کا غیر مانگتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء, اے میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا دنیا کے سارے خزانوں کو پا لیا. وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ, اور اے میرے بندے اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے دنیا کے سارے خزانوں کو کھو دیا. وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور میں تمہارے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی بن جاؤں. اس لیے جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, منصور جو اس وقت کا بادشاہ تھا, ان کے ساتھ کسی بات کے اوپر ان کا کوئی لڑائی یا کوئی جھگڑا ہو گیا کسی فتوے کے معاملے میں. منصور نے غصے کے اندر آ کے حکم دیا کہ جہاں پر بھی سفیان ملے اس کو سولی پر چڑھا دو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے دو شاگرد تھے, غالباً ایک ایاز تھا اور ایک دوسرے تھے. شاگردوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو سولی پر چڑھا دو, تو وہ کہنے لگے استاد جی آپ اس وقت جا کے چھپ جائیں, بادشاہ غصے میں ہے, آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اور وہ بے فکر وہاں بیٹھے ہیں بیت اللہ کے اندر. جب انہوں نے بار بار مجبور کیا, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے بادشاہ منصور اپنے گھر سے نکل کے بیت اللہ کے طواف کے لیے آ رہا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ وہاں پہ سفیان موجود ہے, تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا میرے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو سولی پر چڑھا دینا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ملتزم کے پاس پہنچے اور ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے, اے اللہ تو مجھے اس بادشاہ کے شر سے محفوظ فرما. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس ابھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہی تھے, اسی وقت بادشاہ اس گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا. اور کتابوں میں لکھا ہے وہی سفیان ثوری جس کی سولی پر چڑھانے کا اس نے حکم صادر کیا تھا, انہوں نے ہی آ کے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ ہے اللہ کی طاقت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا یہ جو وعدہ ہے کہ میرے جو دوست ہوں گے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ دنیا کا ہوگا, نہ قبر کا ہوگا, نہ حشر کا ہوگا. اس لیے رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد اللہ سے دوستی لگانا ہے. جب ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے گی, ہماری دنیا کی بھی کام بن جائے گی, آخرت کی بھی کام بن جائے گی. کتابوں کے اندر آتا ہے با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بسطام کے رہنے والے تھے اور دنیا سے یکسو ہو کے تنہائی کے اندر عبادت کرنے والے تھے. ایک مرتبہ اپنی عبادت میں مصروف تھے تو اللہ پاک کی طرف سے دل کے اندر یہ القاء ہوا, اے با یزید بسطامی فلاں علاقے کے اندر جاؤ اور وہاں جا کے ہم نے تم سے کوئی کام لینا ہے. حضرت نے وہ سمجھا کہ شاید کوئی وسوسہ ہے, شیطان مجھے اپنی عبادت سے ہٹانا چاہتا ہے, پھر یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ گئے. پھر اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ دیکھو فلاں جگہ کے اندر عیسائیوں کا بہت بڑا مجمع ہے اور عیسائیوں کی عید ہے, تم وہاں جاؤ, ہم نے تم سے کام لینا ہے. حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور عیسائیوں کے جو علاقہ تھا وہاں پہ گئے. ظاہری طور پہ عیسائیوں کا سا لباس پہن لیا تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے, اور وہاں پہ عیسائیوں کی عید تھی اور بہت بڑا مجمع تھا اور ان کا پادری ان کو بیان کر رہا تھا, واز کر رہا تھا.
حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ جا کے اس مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نصیرت بالرعب مسیرۃ شہرین، اللہ کے نبی نے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے سے۔ تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا بھی رعب بیٹھ جاتا ہے۔ جو ہی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اس پادری کی زبان بند ہو گئی۔ لوگ حیران ہیں، ابھی تو اتنی لچھے دار تقریر کر رہے تھے، ابھی یہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں نے کہا حضرت آپ بول نہیں رہے۔ وہ کہنے لگا لگتا ہے ہماری اس مجلس کے اندر کوئی محمدی آ کے بیٹھا ہے۔ ایسی طاقت ہے۔ دیکھو جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر ایک غیبی نظام حرکت میں آ رہا تھا، ہمیں وہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عیسائی کہنے لگے آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو قتل کریں گے۔ اور پادری کہنے لگے نہیں ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، وہ کھڑا ہو جائے اپنی جگہ کے اندر، ہم ان سے کچھ سوال کریں گے، اگر اس نے سوالوں کا جواب درست دے دیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ان سے پوچھا کہ ہاں آپ پوچھو، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ پادری کہنے لگا اچھا یہ آپ سے یہ سوال، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایک بتاؤ جس کا کوئی دوسرا کوئی نہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ فرمانے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا وہ دوسرا بتاؤ جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ اس نے پھر پوچھا اچھا وہ تیسرا بتاؤ جس کا کوئی چوتھا کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، لوح ہے، عرش ہے اور قلم ہے، یہ تین چیزیں ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا وہ چار بتاؤ جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چار اپنی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ چار چیزیں نازل فرمائی ہیں، پانچویں کچھ نہیں۔ پھر پادری نے پوچھا اچھا وہ پانچواں بتاؤ جس کا کوئی چھٹا کوئی نہیں۔ وہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض علیہن خمس صلوات، اللہ نے مسلمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، چھٹی نماز فرض نہیں کی۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ چھٹا بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ وہ با یزید بستامی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک اللہ الذی خلق السماوات فی 6 ایام، اللہ نے زمین آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے، 7واں نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ 7واں بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ وہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی خلق السماوات 7، اللہ نے آسمان 7 بنائے ہیں، 8واں نہیں۔ پھر نے پوچھا کہ اچھا وہ 8واں بتاؤ جس کا کوئی 9واں نہیں۔ وہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کے جو دشمن تھے وہ کاٹنے والے 8 تھے، وہ 9 نہیں تھے، سب ثمانیت راہتن، اللہ نے فرمایا اس بستی کے اندر 8 بدماش رہتے تھے، 8 2 نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا پادری نے پوچھا اچھا وہ 9واں بتاؤ جس کا کوئی 10واں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے 9واں بتاؤ جس کا کوئی 10واں نہیں ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 9 فرشتے ہیں، 10واں کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اچھا وہ 10واں بتاؤ جس کا کوئی 11واں نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جب کوئی آدمی حج کے لیے جائے اور وہاں پہ قربانی نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پہ قربانی کے بدلے میں 10 روزے رکھ لے۔ اللہ فرمایا تل کا عشرۃ کاملہ، یہ تمہارے 10 روزے اس کا بدل ہو جائے گا۔ اس نے اور بہت سے سوال کیے، کہنے لگا اچھا وہ کون سی ایسی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کے چلے؟ وہ کہنے کہتے یوسف علیہ السلام کہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ مچھلی ان کے لیے قبر کی طرح تھی لیکن وہ اپنے مردے کو لے کے چلتی رہی۔ انہوں نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی ایسی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے
جنہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا جی۔ انہوں نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سب سے زیادہ افضل دن اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا سب سے افضل مہینہ کون سا؟ انہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ۔ فرمایا سب سے افضل سواری کون سی؟ بھائی یزید نے فرمایا کہ وہ گھوڑے کی سواری۔ کتابوں میں لکھے تقریباً وہ سوال کرتے رہے 52 یا 55 سوالات انہوں نے کیے، سوال کرتے رہے۔ جب وہ سوال کر کر کے پادری تھک گیا اور پھر چپ ہو گیا، حضرت با یزید بس اور کوئی سوال ہو؟ انہوں نے کہا بھی کوئی سوال نہیں ہو۔ انہوں نے کہا بھی اچھا پھر ایک سوال میرا بھی ہے، اس کا بھی تم جواب دو۔ پادری کہنے کا پوچھو کیا سوال ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بتاؤ ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کس کے ہاتھ کے اندر ہوگی؟ اب پادری خاموش ہے۔ عیسائی کہنے لگے دیکھو اتنے سوالوں کا جواب تمہیں پوچھتا رہا، وہ دیتے رہے، اس نے ایک سوال پوچھا ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے، اور تو چپ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، تجھے اس کا جواب نہیں آتا؟ تو پادری کہنے لگا مجھے جواب آتا تو ہے لیکن تم لوگ مانو گے نہیں۔ عیسائی کہنے لگے اتنے سالوں سے آپ کی باتیں مان رہے ہیں ہم، جو آپ کہتے ہو وہ کرتے ہو، تو کیا یہ ایک بات تمہاری نہیں مانیں گے؟ وہ پادری کہنے لگا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جتنا کا جتنے عیسائی بیٹھے تھے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔